گولی تو چلی ہے. پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی بینیفیشری یہ کسی چیز کی ذمہ داری نہیں لیتے اور تمام فوائد پہ حق جماتے ہیں. مثلا انٹرنیٹ بند ہوا, آرام سے خاموشی اختیار کر لی جائے اور افواہوں کا ایک بازار گرم ہو جائے گا. جی فلاں نے کیا, فلاں نے کیا, شارک کھا گئی, کچھوے آ گئے, پتہ نہیں کیا کچھ ہو گیا. آپ دیکھ لیجئے کہ اس کی رسپانسبلٹی لینی چاہیے یا نہیں. بالکل لینی چاہیے. اچھا 26 نومبر کا معاملہ, اگر وہاں پہ ہم حکومت کا موقف مانے جو قابل یقین نہیں کہ وہاں پہ گولی نہیں چلی, گولی تو چلی ہے. حبیب صاحب, پاکستان تحریک انصاف اب تک یہی کہتی رہی کہ ہم مذاکرات اسٹیبلشمنٹ سے کریں گے اور کسی سے نہیں کریں گے. اب یکدم سیاسی جماعتوں سے مذاکرات پر آمادگی, اس کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ پچھلے کچھ عرصے میں ایک بات تو واضح ہو گئی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور موجودہ حکومت کے درمیان کوئی فرق تو نہیں ہے. تو جب کوئی فرق نہیں ہے, جب ایک ہی سکہ ہے اور اس کے دو رخ ہیں, یا ایک ہی تصویر کے دو مناظر ہیں, دور سے دیکھے تو کچھ لگتی ہے, قریب جا کے دیکھے تو کچھ لگتی ہے, تو ایسے میں یہ موقف اختیار کرنا کہ ہم حکومت سے مذاکرات کر لیں تو بنیادی طور پہ تو ایک ہی بات ہے, کیونکہ یا تو موجودہ حکومت الگ ہو تو پھر کوئی آپ دوسری بات کر سکتے ہیں نا, تو لہٰذا معاملات تو اسی طرف جائیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک بار بار اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یہ بات آ رہی تھی کہ اچھا جی سیاسی جماعتیں مذاکرات کریں, سیاسی جماعتیں آپس میں مذاکرات کریں, پارلیمنٹ میں مذاکرات کریں. تو یہ اگر یہ شرط تھی تو پی ٹی آئی نے وہ پوری کر لی کہ ہاں جی ٹھیک ہے چلیں ان سے مذاکرات کر کے دیکھ لیتے ہیں, تمام حجت ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر واقعی پولیٹیکل پارٹی کچھ کر سکتی ہیں تو یہ جانچنے کے لیے جس کو کہتے ہیں بلف کال کر لیے, انہوں نے بلف کال کر لیے. اچھا کہ جناب آپ بڑا دعویٰ کرتے تھے نا مذاکرات کا کہ ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں, تو آئے بیٹھے کر کے دکھا دیں ہمیں. آپ اتنی سی بات مانیں اور پھر اس کو کر کے دکھا دیں تو ہم آپ سے بات چیت شروع کر دیں گے. تو اب یہ ایک بڑی کیلکولیٹڈ موو ہے. اچھا کہ ہاں جی آپ کہتے تھے کہ پی ٹی آئی مسلسل ایجیٹیشن کے راستے پہ ہے, آپ کہتے ہیں مذاکرات, یہ 5 بندے ہیں, یہ آپ کے سامنے بیٹھے ہیں, ان سے بات کر کے دیکھ لیں. اچھا تو اب وہ جو بات چیت ہونی ہے اس نے تعین کرنا ہے کہ یعنی سب سے پہلے تو یہ تعین ہونا ہے کہ بات چیت کون کرے گا. پی ٹی آئی کے لوگ تو واضح ہیں, پی ایم ایل این کی طرف سے یا حکومت کی طرف سے لوگ کون ہوں گے, کیا پیپلز پارٹی بھی اس میں شامل ہوگی؟ یہ تو حبیب صاحب بعد کی بات ہے. آپ کی بات کے شروع کے حصے سے تو مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے پی ٹی آئی نے حکومت کو امتحان میں ڈال دیا ہے. جی یہ کافی, میں نے اسی لیے عرض کیا نا, کافی کیلکولیٹڈ موو ہے. تو اس نے امتحان میں تو ڈال دیا. اب حکومت ایک نیریٹو بنا رہی ہے کہ کسی طریقے سے انکار کیا جا سکے. ابھی جیسے دانیال چودھری صاحب بھی فرما رہے تھے اور بہت سارے لوگ فرما رہے ہیں, ہمارے خواجہ آصف صاحب جو سیالکوٹ میں الیکشن ہار گئے تھے, پھر وہ الیکشن 47 فارم 47 کے تحت اسمبلی میں پہنچے اور پھر وزیر دفاع بنا دیے گئے. میں ان خواجہ آصف صاحب کی بات کر رہا ہوں. تو اب وہ جو صاحب ہیں وہ بھی آپ دیکھیں کہ کیسی کیسی باتیں کر رہے ہیں. اچھا تانا زنی, غالباً کوئی بے بسی کا احساس ہے شاید. اچھا اسی طرح اور بہت سارے لوگ ہیں, لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو مذاکرات کی بات کر رہے ہیں. آج اعظم نذیر تارڑ صاحب نے خیر مقدم کیا, رانا ثناء اللہ صاحب بھی کافی عرصے سے آفرز کر رہے ہیں مذاکرات جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں, خیر مقدم کر رہے ہیں, بنیادی طور پہ وہی طاقتور ہیں اور وہی پی ایم ایل این کے اندر بھی فیصلہ سازی میں کوئی کردار ادا کریں گے. اچھا وہ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ نہیں کریں گے, پہلے یہ کرو پہلے وہ کرو, تو ان کی حیثیت نہیں ہے کہ وہ مذاکرات کے اندر بیٹھ بھی سکیں گے. اچھا تو لہٰذا یہ بات تو میں آپ کو واضح کرتا ہوں. تو پھر اس سے ہم یہ اندازہ لگائیں کہ کچھ سنجیدگی ہے حکومت میں بھی. اس وقت ہلکی سی ایک سنجیدگی کی لہر ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہماری جو حکومت ہے, حکومت کے اندر بھی بہت ساری, وہ جسے کہتے ہیں نا ویلز ود ان ویلز, حکومت کے اندر جو چھوٹے چھوٹے ویلز چل رہے ہیں ان کی طرف سے بھی اسی طرح کے سگنل آ رہے ہیں کہ آپ مذاکرات کی طرف بڑھیں, آپ بات کریں, کیونکہ ملک کے اندر جو صورتحال ہے وہ کوئی زیادہ اچھی نہیں ہے. اور اگر ملک کے اندر کوئی نارملسی واپس آتی ہے, نارمل حالات واپس آتے ہیں, تو بہت ساری چیزیں آگے بھی ہو سکتی ہیں. اس لیے آپ کچھ بات کو آگے بڑھائیں. لیکن حبیب صاحب بات آگے بڑھے گی تو پھر بہت سارے مسائل تو اس حکومت کے لیے بھی پیدا ہو جائیں گے. جیسے آج بیرسٹر گور صاحب کہہ رہے تھے کمیشن بنائیں, 9 مئی کی دھول بٹھائیں. اگر 9 مئی کی دھول بٹھا دی گئی تو پھر تو اس حکومت کے لیے بھی بہت سارے مسئلے مسائل ہو سکتے ہیں. ایک بات سمجھیے, اس وقت جو ہمارا جو پاور سٹرکچر ہے نا, اس پاور سٹرکچر میں پی ایم ایل این
اور پیپلز پارٹی بینیفیشری ہم، یہ کسی چیز کی ذمہ داری نہیں لیتے اور تمام فوائد پہ حق جماتے ہیں. ہم، مثلا انٹرنیٹ بند ہوا, آرام سے خاموشی اختیار کر لی جائے, ہاں جی اور افواہوں کا ایک بازار گرم ہو جائے گا, جی فلاں نے کیا, شارک کھا گئی, کچھوے آ گئے, پتہ نہیں کیا کچھ ہو گیا. آپ دیکھ لیجئے کہ اس کی رسپانسبلٹی لینی چاہیے یا نہیں. بالکل لینی چاہیے. اچھا 26 نومبر کا معاملہ, ہم، اگر وہاں پہ ہم حکومت کا موقف مانے جو قابل یقین نہیں کہ وہاں پہ گولی نہیں چلی, گولی تو چلی ہے ہم، بھائی, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی ان میں دہشت گرد تھے, ہاں واقعی ان کے اندر ایسی چیزیں تھیں جن کی وجہ سے ملک خطرے میں پڑ سکتا تھا, تو آپ کو اس کی رسپانسبلٹی لینی چاہیے. جی. وہ بھی رسپانسبلٹی نہیں لے رہے. ہم، وہ جو آج بیرسٹر گوہر نے کہا کہ بھائی اگر آپ نے کچھ کیا تو پھر کھل کے سامنے آ جائے نا, ہم، تو وہ بھی کھل کے نہیں سامنے آ رہے. صاف چھپتے بھی نہیں, سامنے آتے بھی نہیں, صاف صرف چھپتے ہیں, اچھا سامنے بھی نہیں آتے. اچھا. بعض پرٹیکولر معاملات میں آپ دیکھیے کہ جہاں پہ پوزیشن لینی ہے, کوئی پولیٹیکل پوزیشن, دیکھیے اسٹیبلشمنٹ کو سیو تو حکومت نے کرنا ہوتا ہے نا, جی. اسٹیبلشمنٹ خود تو آگے نہیں بول رہی ہوتی. لیکن یہاں تو اسٹیبلشمنٹ بھی شکوے کر رہی ہے نا تو حکومت اب سے. اسٹیبلشمنٹ کو کی دیوار جو اس کی سیاسی دیوار ہے وہ تو سیاسی حکومت ہوتی ہے, تو حکومت تو بیچ میں آ ہی نہیں رہی, سوائے اس کے کہ کہیں ادھر ادھر سے کچھ تھوڑا بہت بیان آ جاتا ہے, اس کے بعد پھر مکمل خاموشی. اور دوسری طرف کیا ہے, حالت یہ ہے کہ اپنی چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ بھی مہریں لگا لگا کے بیچا جا رہا ہے. اچھا. مثال آپ اس کی مثال لے لیں کہ پنجاب میں تندوروں پہ آج کل آپ کو کس کی تصویر نظر آتی ہے؟ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, وہ جو میں صحافیوں کے وہ جو کالونی کے لیے فارمز دیے گئے ہیں, اس پہ تصویر کس کی ہے؟ ٹھیک ہے, ایک ایپ ہے بنی ہوئی, حالانکہ وہ ایپ بڑی اچھی ہے, ایپ بڑی اچھی ہے, لیکن اس ایپ کا نام بدل کے کیا رکھا گیا ہے؟ تو دیکھیے, جب آپ سارا کریڈٹ تو کہتے ہیں کہ یہ ہمارا ہے, اور سارا ڈسکریڈٹ جو ہے آپ خاموشی سے کہیں اور ڈائیورٹ کر دیں, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس بھی روم کم ہوتا چلا جائے گا. کوئی بھی اتنا بے وقوف نہیں ہوتا, ایسے نہیں چلے گا. ایسا نہیں چلے گا. تو لہٰذا اب آپ کو رسپانسبلٹی لینی پڑے گی. ابھی بھاگیں گے کل پھر آ جائے گی, کل بھاگیں گے پرسوں پھر آ جائے گی. تو لہٰذا یہ جو معاملات ہیں, حالات تھوڑے سے بدلے ہوئے ہیں پہلے کی نسبت. پیپلز پارٹی بھی بڑی ناراضگی کا اظہار کر رہی ہے, کیا پیپلز پارٹی سے کوئی خطرہ ہو سکتا ہے اس حکومت کو؟ مسلم لیگ نون پہ اعتراض جو کرے, جی دیکھیے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون پہلے کسی زمانے میں دو ایسے وجود تھے کہ جن کو رسی باندھ کے ایک کیا جاتا تھا. اچھا. اب یہ ایک ہی وجود ہے. اچھا. اب ان میں کوئی فرق نہیں ہے, ایک دوسرے سے جدا ہوگا تو دونوں ہی بے معنی ہو جائیں گے. اچھا. آپ اس میں جس کو چاہیں روح قرار دے دیں, جس کو چاہے جسم قرار دیں. یک جان دو قالب نہیں, دو قالب بھی نہیں ہے, یہ یک جان اور یک قالب ہے. یہ ایک ہی قالب, یہ سمجھیے کہ ایک ہاتھ پہ کھجلی ہو رہی ہے اور دوسرا ہاتھ اسے کھجا رہا ہے, بس اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. آپ اس میں پریشان نہ ہو. پیپلز پارٹی کہیں نہیں جا سکتی, ٹھیک ہے, نہ مسلم لیگ نون کہیں جا سکتی. اب یہ جہاں جائیں گے اکٹھے جائیں گے, لازم و ملزوم ہے ایک دوسرے کے لیے. ٹھیک